بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا۔ ناظرین و مشاہدین کرام، ہم مسلسل حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل اور ان کے بلند ترین مقام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنے اور آپ کی بھی معرفت میں اضافے کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ آج ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ایک خاص گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جب کسی محتاج کو صدقہ دیتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اس مختصر سی گفتگو کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ صدقہ کب دیا جائے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ صدقہ کیسے دیا جائے، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ صدقہ کسے دیا جائے، کون مستحق صدقہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ صدقہ کب دیا جائے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں عموماً جو ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے صدقہ دینے کا، وہ یہ کہ جب کوئی مسافر سفر پہ جانے لگتا ہے، کوئی ہمارا عزیز، کوئی ہمارا اپنے گھر کا خاندان کا سفر پہ جانے لگتا ہے تو اس وقت ہم صدقہ دیتے ہیں، یا خود ہم جانے لگے تو ہم صدقہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ ہم جو ہے وہ سفر کی مشکلات سے محفوظ رہیں، سفر کے حادثات سے محفوظ رہیں۔ یقیناً یہ اچھی چیز ہے کہ ایسے موقع پر، ایسے محل پر انسان صدقہ دے، لیکن صدقے کا صرف یہی موقع نہیں ہے۔ جب انسان سفر پہ ہو جب بھی صدقہ ہونا چاہیے، جب اپنے گھر پہ ہو جب بھی صدقہ ہونا چاہیے، انسان جب مریض ہو، بیمار ہو تب بھی صدقہ دینا چاہیے، جب صحت مند ہو جب بھی صدقہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب مشکلات میں، پریشانیوں میں گرفتار ہو جب بھی صدقہ دینا چاہیے، اور جب اس کے حالات اچھے ہوں، سکون کی زندگی گزار رہا ہو تب بھی صدقہ دے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر کوئی بیمار کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو یہ صدقہ شفا کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان صحت مند ہے، اس وقت اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ اس کے لیے بلاؤں سے اور مصیبتوں سے، جو ہے امراض سے حفاظت کا سبب قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بلاؤں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، ایسا انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ معصومین علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں سے انسان کو، پریشانیوں سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ صدقہ نہیں ہے، بیماروں کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسان کے لیے نجات کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ اور راستہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری طور پہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے جیب سے کچھ پیسے نکل گئے، ہمارے مال سے کچھ مال نکل گیا، لیکن حقیقت میں کیا ایسا ہی ہے کہ صدقہ دینے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، صدقہ دینے سے ہمارے مال میں کمی آتی ہے؟ آئیے معصوم اماموں سے پوچھا جائے کہ صدقہ اگر ہم دیتے ہیں تو کیا ہمارے اموال میں اور ہمارے پیسوں میں کمی آتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برکت المال فی الصدقۃ، مال کی اصل برکت تو صدقے میں ہے، یعنی انسان جتنا اپنے مال سے صدقہ دیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے مال میں اتنا ہی زیادہ برکت آتی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استنزلوا الرزق بالصدقۃ، اپنے رزق کو صدقہ دے کے حاصل کرو۔ دوسرے مقام پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں استنزلوا الرزق من عند اللہ بالصدقۃ، صدقے سے کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنے رزق کو حاصل کرو۔ یعنی اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مزید اس کے گھر میں جو ہے وہ رزق نازل ہوتا ہے، اس کے مال میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ یہ ہماری گفتگو حضرت امام علی رضا علیہ
السلام کے متعلق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین وہ سرمایہ ہے کہ جسے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، راہ خدا میں صدقہ کر دیتا ہے۔ تو عزیزو، یہاں سے ہم کو معلوم ہوا کہ صدقہ دینا اس کا کس قدر فائدہ ہماری زندگی میں ہے، ہمارے اموال میں اس کا کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ صدقہ کسے دیا جائے، صدقے کا مستحق کون ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ دیکھیے، ہمارے یہاں جو عموماً ہم نے محسوس کیا اور معاشرے میں محسوس کیا جاتا ہے کہ جو کوئی انسان بھوکا ہو اسے صدقہ دیا جائے، جو کوئی انسان جو ہے وہ مثلا پیاسا ہو اسے پانی بھی پلایا جائے، یہ پیسے کی جسے ضرورت ہے اسے جو ہے وہ صدقہ دیا جائے۔ یقیناً یہ سارے کے سارے افراد اس قابل ہیں کہ انہیں صدقہ دیا جائے، لیکن حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عونک للضعیف من افضل الصدقات، کسی کمزور، کسی ضعیف، کسی پریشان انسان کی جو مدد کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے، کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ مبتلا جو ہے وہ بلا ہے، تو اس کو نجات دلانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور صدقہ ہم کیسے جو ہے وہ، ایک دوسری بات ہو جائے گی کہ جب ہم کسی انسان کی مدد کرتے ہیں یہ بہترین صدقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ صرف مال کے نکالنے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف پیسے کے نکالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی بھی محتاج اور ضرورت مند انسان کی کسی بھی طریقے سے مدد اور نصرت کرنے کا نام صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر صدقے کی بات آئے تو ہم جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر زبان کے ذریعے مدد کیا تو یہ بہترین صدقہ ہوا۔ ہم اپنے مشورے کے ذریعے صدقہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے تجربات کے ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بیچارے ایسے مومنین ہوتے ہیں کہ ان کا کام صرف اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ طولانی نہیں ہوتے، بہت زیادہ وسیع ان کے جو ہے وہ رابطے اور تعلقات نہیں ہوتے۔ لہذا اگر ہمارے تعلقات یا آپ کے تعلقات ایسے ہیں کہ ان تعلقات کی وجہ سے کسی مرض مومن کی مشکل کشائی ہو جا رہی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، تو یہ سمجھیے بہترین صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے طاقت اور قوت کے ذریعے بھی جو ہے وہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی طاقت، اپنی قوت کے ذریعے ہم نے کسی کی مدد کی تو یہ بہترین جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو اپنے علم کے ذریعے، اپنی معلومات کے ذریعے، اپنی نالج کے ذریعے اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نصرت کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بہترین ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ علم کا صدقہ، اور یہ علم کا صدقہ بہترین صدقہ ہے، چاہے دنیاوی معلومات ہو یا اخروی معلومات ہو، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی معلومات سے اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی، نصرت کر دی، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، باب مدینۃ العلم، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہے، چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے۔ وہ کون کون سے؟ صدقۃ جاریۃ، پہلا جو عمل ہے وہ صدقہ جاریہ، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی نے ایک ایسے راستے پر جو ہے وہ ہینڈ پائپ لگا دیا کہ جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، تو جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، اگر یہ جو ہے وہ ہینڈ پائپ اور نل لگانے والا انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، پھر بھی جو ہے اس کے عمل خیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی، کوئی عزاخانہ بنوا دیا، امام باڑہ بنوا دیا، کسی مدرسے کی تعمیر کر دی، تو جب تک یہ چیزیں زندہ رہیں گی، اس کے اندر عبادتیں ہوتی رہیں گی، اس وقت تک اگرچہ یہ کام کرنے والا مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر بھی جو ہے اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مثال کے طور پر مسجد
مسجد میں، امام باڑے میں کسی غریب، کسی پریشان انسان کے گھر جو ہے مثلا پنکھا لگا دیا، یا اسی طریقے سے روشنی کا انتظام کر دیا، اسی طریقے سے کوئی دین کے متعلق جو کتابیں ہمارے ہیں اس کو چھپوا کے تقسیم کر دیا، تو جب تک یہ چیزیں زندہ رہیں گی اس وقت تک جو ہے وہ مرنے والے کے لیے بہترین صدقہ رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز وَعِلْمٍ كَانَ عَلَّمَهُ النَّاسَ فَانْتَفَعُوا بِهِ، وہ علم کہ جسے اس نے لوگوں کو سکھایا تھا اور لوگ اس سے جو ہے استفادہ کر رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، اس علم کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ تو جب تک وہ علم کہ جسے اس نے لوگوں کو سکھایا ہے، جب تک اس علم کے اوپر عمل ہوتا رہے گا، اگرچہ سکھانے والا، اگرچہ بتانے والا، اگرچہ تعلیم دینے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، پھر بھی چونکہ اس کے دیے ہوئے علم کے اوپر عمل ہو رہا ہے، لہذا یہ صدقہ جاریہ ہے اور مسلسل جو ہے وہ اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک بیٹا، وہ نیک فرزند کہ جس کو چھوڑ کے مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو جب تک یہ نیک اور صالح فرزند، نیک اور صالح بیٹا اس مرنے والے کے حق میں دعا کرتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں خداوند عالم نیکیوں کو تحریر کرتا رہے گا، اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔